اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 9 مئی 2023۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 1۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپریٹری یعنی ادویہ کی ترتیب و بلحاظ علامات تیار کردہ THHRI قسط نمبر 22 از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب۔ ایبسنتھیم کا مریض کھلی فضا اور اونچی جگہوں سے گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ توہمات کا شکار رہتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، خیالات پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں غیر متوازن ہو کر مختلف سمتوں میں گھومتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور گدی میں درد جلسیمیم سے مشابہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ ایکٹیا ریسی موسا۔ سر درد عموماً آنکھ کے ڈیلوں اور سر کے پیچھے ہوتا ہے، جسے دبانے سے آرام آتا ہے لیکن حرکت سے بڑھ جاتا ہے، چکر آتے ہیں، سر میں بھاری پن نمایاں ہوتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے، پڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ ایگریکس مسکرس۔ ایگریکس میں آنکھوں کی علامتیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، ایک کی بجائے دو نظر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ناچتے ہیں، بھینگا پن، آنکھوں میں جلن، خارش اور تھکاوٹ عمومی علامتیں ہیں، ایک جگہ نظر کو جمانا مشکل ہوتا ہے اور مریض پڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پینڈولم کی طرح حرکت کرتی ہیں، زرد لیسدار رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں چپک جاتی ہیں، مریض کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغی محنت اور لکھنے پڑھنے سے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ ایلومینا۔ نزلاتی اور جلدی علامات بکثرت ملتی ہیں، نزلہ ناک میں مستقل اڈا بنا بیٹھتا ہے، ناک ہر وقت خشک مواد سے بھرا رہتا ہے جو بسا اوقات لمبے خشک ہوئے چوہوں کی شکل میں ناک کو بھر دیتا ہے، آنکھوں پر نزلہ گرے تو نظر دھندلا دیتا ہے، اندرونی جھلیوں یعنی معدے اور آنتڑیوں اور گردے کی جھلیوں پر لمبے عرصے تک سوار رہتا ہے، جب بھی نزلہ ہو یا سردی لگ جائے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ہومیوپیتھی میں یہ ہلکے محلول کی شکل میں دی جائے تو آنکھوں کے زخموں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے، خصوصاً آنکھ کے کورنیا کے زخم میں ارجنٹم نائٹریکم مفید دوا ہے، اس میں روشنی سے بہت زود حسی بھی ملتی ہے، آنکھوں میں درد اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، مستقل آشوب چشم میں پیپ کی طرح کا مواد جاری رہتا ہے، اس میں بھی ارجنٹم نائٹریکم اچھا اثر دکھاتی ہے، اس میں پپوٹے سوج جاتے ہیں، پپوٹوں کے اندرونی حصہ میں سوزش اور سرخی کے دائرے بن جاتے ہیں، یہ بیماری بر صغیر پاک و ہند میں گرمیوں کے موسم میں بہت عام ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 79۔ آرم میٹیلکم۔ آرم میٹ میں روشنی سے بہت زود حسی پائی جاتی ہے، گیس لائٹ میں خصوصیت سے آنکھ کو تکلیف دیتی ہے، تیز شعلے دیکھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، عام میٹ میں ایک علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں چاند کی روشنی سے سکون ملتا ہے، میرے نزدیک یہ عام سی بات ہے، کوئی رہنما علامت نہیں۔ صفحہ نمبر 113 و 114۔ عام میٹ میں آنکھوں کے سامنے ستارے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں،
کلکیریا میں چمکدار ستارے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آرم میٹ میں اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ علامت رہنما ہے اور عام میٹ کی پہچان میں مدد دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ آرم میور کی تکلیفوں میں دھڑکن پائی جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں آتشک یعنی سفلس سے مشابہ علامتیں پائی جائیں، یعنی ہڈیاں گلنے اور کھوکھلی ہونے کا رجحان ہو، تو اس میں مفید ہے۔ آرم میور کے مریضوں کی نظر مصنوعی روشنی میں کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے نظر بالکل ٹھیک ہو لیکن رات کے وقت روشنیوں میں نمایاں کمزوری ہو تو آرم میور اسے دور کرنے کے لیے اچھی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ برائٹا کارب یہ نظر کی کمزوری میں بھی مفید ہے۔ اگر ایک عمر کے بعد نظر دھدلانے کا عمل شروع ہو جائے تو برائٹا کارب معمول کے طور پر لمبے عرصہ تک کھلانا مضر نہیں، ہاں فائدے کا امکان ہے۔ بعض دفعہ کولیسٹرول لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس صورت میں کولیسٹرونیم 30 اور فائٹولاکا کا 30 اور فاسفورس 30 طاقت میں ملا کر دینے سے فائدہ ہوگا، لیکن فاسفورس 30 کو لمبا عرصہ تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ لمبا استعمال خون کو ضرورت سے زیادہ گاڑھا نہ کر دے۔ آنکھ کے کورنیا کی تکلیفوں میں بھی برائٹا کارب مفید ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں میں گوہانجنیاں نکلنے کا رجحان ہوتا ہے، ان میں بھی برائٹا کارب اچھی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 129۔ بیلاڈونا ڈیڈلی نائٹ شیڈ اگر سر اور آنکھوں کی بیماریوں میں روشنی ناقابل برداشت ہو تو یہ بھی بیلاڈونا کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ بیلاڈونا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو جاتی ہیں اور پپوٹے سوج جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہیں۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ آنکھیں بالکل خشک رہتی ہیں، جبکہ یوفریزیا میں سرخی کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ بیلاڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں، لیکن یوفریزیا میں اتنی زیادہ سوزش نہیں ہوتی، البتہ تیز پانی بہتا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ آنکھ کے بلڈ پریشر میں بیلاڈونا بہت مفید ہے۔ ایک مریض جس کی آنکھوں کی بلڈ پریشر کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور خطرہ ظاہر کیا تھا کہ مزید دباؤ بڑھنے سے خلیے پھٹ سکتے ہیں، جس سے مریض مستقل اندھا ہو سکتا ہے۔ جو نسخہ میں نے اس مریض کو دیا اس کا مرکزی جز بیلاڈونا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ایک ہفتہ کے اندر آنکھ کا بلڈ پریشر اعتدال کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ مریض بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ جلسیمیم بھی آنکھ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مفید ہے اور کالے موتیا کی بھی مؤثر دوا ہے۔ اس کے ساتھ کلکیریا فاس 6X میں دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 140۔ برائیونیا البا برائیونیا کالے موتیا میں بھی مفید ہے، لیکن اگر پیاس مفقود ہو تو بہتر دوا جلسیمیم ہے۔ یہ بھی اعصابی کمزوروں کی اچھی دوا ہے، مگر برائیونیا کا دائرہ زیادہ وسیع ہے جو مختلف جھلیوں پر اور کسی حد تک اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کالے موتیے کا زیادہ تعلق اعصاب سے ہے۔ برائیونیا اور جلسیمیم کے ساتھ کلکیریا فاس 6X اور کالی فاس 6X میں دی جائیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات برائیونیا دینے کے بعد پیاس غائب ہو جاتی ہے، اس وقت جلسیمیم بھی دی جا سکتی ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 167۔ بوفو مریض روشنی برداشت نہیں کر سکتا، جلد میں زخم اور ناسور بننے کا رجحان ہوتا ہے، آنکھ خون سے بھر جاتی ہے، آنکھ کے کورنیا میں بھی زخم ہو جاتے ہیں، آنکھ اور بدن پر کہیں کہیں چھالے بھی بن جاتے ہیں جو گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 174۔ کیڈمیم سلف آنکھ کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ پپوٹوں کے ورم، آنکھ کے درد، زخموں اور ناسوروں میں
اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو بہت کارآمد ہے۔ یہ آنکھ کے چھپر کے فالج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آنکھوں کے ظاہری عوارض کے علاوہ اندرونی اعصابی ریشوں کو طاقت بخشنے میں بھی مفید ہے۔ کیڈمیم زیادہ تر ایک جانب کی تکالیف کی دوا ہے۔ اس میں مرض عموماً ایک ہی طرف پایا جاتا ہے۔ میں نے اسے عموماً بائیں طرف کے فالج میں مفید دیکھا ہے۔ فالج کا اثر ایک آنکھ پر یا جسم کی ایک جانب ہوتا ہے۔ ایپولیکسی کے نتیجے میں ایک بازو یا ٹانگ میں کمزوری رہ جائے تو فاسفورس بھی مفید دوا ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ کیلکیریا کاربونیکا۔ آنکھ کے کورنیا میں بعض دفعہ سفید موتیا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بہنے لگتا ہے۔ اگر انفیکشن پرانا ہو تو مواد میں زردی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض اور مشابہ دواؤں کے علاوہ کلکیریا کارب بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ آنکھوں کی تھکاوٹ اور دباؤ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں بھی کلکیریا کارب اچھی دوا ہے، لیکن اونسوموڈیم آنکھوں کی تھکاوٹ کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اس میں سر میں درد بھی ہوتا ہے جو آ کر ٹھہر جاتا ہے، لیکن زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔ اگر جلسیمیم 200 بھی ساتھ ملا کر دیں تو غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 196۔